کتاب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور نہیں سمجھتے مگر عقل والے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری غلط فہمیاں جو لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی بعض عبارتوں کی وجہ سے، ان کے تدارک کا اور اس کا حل بتلایا ہے۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کے بعض ایسے الفاظ جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا گیا ہے، اس سے وہ یہ معنی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خدائی اختیارات میں شریک ہیں۔ حالانکہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ کا یہ معنی کوئی واضح صریح نہیں ہے۔ اس کا مطلب خدا کا بیٹا ہونا یا خدائی اختیارات میں شریک ہونا یہ کوئی اس سے واضح معنی نہیں ہے۔ دوسری آیات بالکل واضح ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونا، عبداللہ ہونا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہو کے ان کا بیٹا ہونا، یہ باتیں بالکل واضح ہیں۔ ان کی بشریت یہ بالکل واضح ہے۔ صراحتاً قرآن مجید کے اندر ایسی آیات موجود ہیں۔ اب صریح آیات، واضح آیات، ان کو چھوڑ کر کے ایسی آیات جن کے معنی کی حقیقت سمجھنا انسان کے ادراک سے بلند و بالا ہے، ان کے پیچھے پڑ جانا، اس کا نام گمراہی ہے۔ قرآن اس کو کہتا ہے زیغ، کج روی، دلوں کا کھوٹ، دلوں کی بیماری۔ آگے جو آیت نمبر 8 آ رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دعا بتلائی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ مانگا کریں کہ اللہ ہماری دلوں کو زیغ کی بیماری سے، کھوٹ کی بیماری سے، کج روی کی بیماری سے بچا، ہماری حفاظت فرما اس بیماری سے۔ یہ دلوں کو لگنے والی ایک بیماری ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے، احادیث مبارکہ ہے، علم وحی ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو انسان کے عمل کے متعلق ہے، جس پر میں نے، آپ نے، مسلمانوں نے عمل کرنا ہے۔ یہ حصہ جو ہے اس کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ اس کا معنی مطلب بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خفا، پوشیدگی، اشتباہ والی بات نہیں ہے، بلکہ بالکل واضح احکامات ہیں۔ جتنی باتوں پر ہم نے عمل کرنا ہے وہ باتیں بالکل واضح ہیں، کھلی ڈھلی ہیں، صاف صاف ہیں۔ ان پر عمل کرنے والے کے لیے ان کو سمجھنا، دوسرے کو سمجھانا، یہ کوئی مشکل اور ایسی بات نہیں ہے جو انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ دوسرا حصہ قرآن مجید کا وہ ہے جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری بھی نہیں ہے اور اس کا سمجھنا ہمارے بس میں بھی نہیں ہے۔ مثلاً مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، اب اس کی ایک حقیقت اجمالی طور پر کوئی بندہ بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت وہ بندے کے بیان سے، سمجھنے سے باہر ہے۔ جنت جہنم، جنت جہنم کے اندر جو کچھ ہونا ہے، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذابات، پل صراط کی حقیقت، میدان محشر، اس کے اندر اعمال کا تلنا، اس میں ترازو کا لگنا، اس میں ساری مخلوق کا مختلف اعمال کے لحاظ سے گروہوں میں تقسیم ہونا، یہ نمازی ہیں، یہ روزے والے ہیں، یہ سخی ہیں، یہ حج عمرہ والے ہیں، اور اسی طریقے سے گناہوں کے لحاظ سے تقسیم،
یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس پر انسان کئی سارے اشکالات اور اعتراضات کا شکار ہو جاتا ہے اگر انسان وہی پر بس اندھا ایمان نہ رکھے تو، ورنہ قرآن کہہ رہا ہے یؤمنون بالغیب، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے بس ہم اس کو مانتے ہیں، باقی وہ کیا ہے کیسے ہے ہمیں اس کی حقیقت تفصیل کا نہ پتہ ہے، نہ ہم اس کو جان سکتے ہیں، نہ اس کے پیچھے پڑنے کا ہمیں کوئی حکم ہے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ کل من عند ربنا، سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی ہمارے اللہ کی طرف سے ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی، حقیقت کیا ہوگی، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ خود ہمارے اندر جو روح ہے اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بس روح میرے رب کا امر ہے، وہ کیا ہے کیسے ہے۔ میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ جی گناہوں کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب کوئی ڈاکٹر جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے وہ آئے دن لوگوں کے دلوں کے آپریشن کرتا رہتا ہے، تو وہ ہمیں کہے کہ مولوی صاحب تم کہتے ہو دل گناہوں سے کالے ہو جاتے ہیں، میں نے بڑے بڑے زانیوں کے، شرابیوں کے، کافروں کے، بڑے بڑے گناہ گاروں کے آپریشن کیے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کا دل کالا نہیں دیکھا، تو تم کہتے ہو دل کالے ہو جاتے ہیں۔ اب انسان لاجواب ہو کر کے بیٹھ جائے گا، یار حدیثیں کہہ رہی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تو میں کیسے نہ مانوں، اور ڈاکٹر کی مانوں تو قرآن حدیث کا انکار ہوتا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کو یہی کہنا پڑے گا کہ جو میرے اللہ نے فرمایا، جو میرے نبی نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، باقی وہ کیسے ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو ایسی جو آیات ہیں ان کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید کے دو حصے ہیں، ایک آیات محکمات ہیں اور ایک آیات متشابہات ہیں۔ جو آیات محکمات ہیں وہ عمل کے لیے ہیں اور وہ بالکل واضح ہیں، ان کے معنی میں کوئی پوشیدگی خفا نہیں ہے، تمہارا کام ان کی اتباع کرنا ہے۔ اور جو دوسری قسم کی آیات متشابہات ہیں ان کی مراد واضح نہیں ہے اور وہ تمہارے لیے سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے، اور تم ان کی مراد کو سمجھ سکتے بھی نہیں ہو، اس لیے تمہارا کام ان پر ایمان لانا ہے کہ جو بھی اللہ کے ہاں ان کا معنی مطلب ہے بس ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اپنے دلوں کو کجی سے بچاؤ۔ تو اس لیے فرمایا هو الذی انزل، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ قادر، وہ کریم، وہ غفور، وہ غفار، وہ رحیم، وہ رحمان ذات ہے۔ انزل علیک الکتاب، جس نے اتاری آپ پر اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل کتاب یعنی قرآن مجید۔ منہ آیات محکمات، کچھ اس میں سے آیات وہ ہیں جن کا مطلب معنی مراد بالکل واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہیں، وہی کتاب کی بنیاد ہیں، وہی اصل اصول ہیں۔ اور فرمایا وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں جن کا معنی مراد واضح نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، بیماری ہے، ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں کے اندر زیغ ہے، یہ عیب ہے، یہ بیماری ہے، زیغ کجی والی، ٹیڑھے پن والی، الٹا سوچتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ایسے لوگ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، پیچھے لگتے ہیں ان آیات کی جو متشابہ ہیں اس کتاب میں سے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، وہ لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرتے ہیں، ان کا مقصد لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہوتا ہے۔ وہ جی یہ تو بتاؤ تمہارا قرآن جو کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا قرآن جو کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کوئی الگ مخلوق ہیں؟ وہ بھی تو باقی انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں، باقی نبیوں کی طرح ایک نبی ہیں، باقی رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں۔ باقی کسی نبی کو روح اللہ نہیں کہا، باقی کسی نبی کو کلمۃ اللہ نہیں کہا، تو ان کو روح اللہ کلمۃ اللہ جو کہا جا رہا ہے اس کا کوئی ذرا مطلب معنی تو بتاؤ۔
تمہارے قرآن مجید کے اندر ہے پل صراط ہوگی، تو پل صراط کی ذرا مجھے حقیقت تو بتاؤ، وہ کیسی ہوگی، کہاں ہوگی، اس کے اوپر کون پار ہو سکیں گے، کون نہیں ہو سکیں گے؟ وہ تو سنا ہے بال سے باریک ہوگی، تلوار سے تیز ہوگی، تو اس پر انسان کیسے چلے گا یار؟ اس پر قدم رکھا جا سکتا ہے؟ 500 سال کی چڑھائی ہے، 500 سال سیدھی ہے، پھر 500 سال کی اترائی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ذرا کوئی عقل کی بات کرو۔ اب جو اس طرح کے شکوک و شبہات پھیلانا ہے، مسلمانوں کو محض تشویش میں مبتلا کرنا تاکہ وہ تشکیک میں پڑ جائیں، شک میں پڑ جائیں، اور یاد رکھے ایمان یقین کا نام ہے۔ اگر ذرہ وال برابر بھی، کروڑواں حصہ بھی کسی بات میں شک آ گیا، ایمان گیا۔ ایمان یقین کا نام ہے، اگر یقین ہے تو ایمان ہے۔ جب یقین کے درجے میں 1% بھی، کروڑواں حصہ بھی شک آ گیا، ہمارے حضرت خاقوانی سے دامت برکاتہم اس پر بہت زور دیتے ہیں آج کل کے زمانے میں، فرماتے ہیں اس دور میں کافر لوگ مسلمانوں کو صراحتاً کافر بنانے سے مایوس ہو چکے ہیں کہ مسلمان کہہ دے میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں کلمہ مانتا ہی نہیں ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ مشکل ہے ان کے لیے۔ اب وہ شکوک و شبہات کا شکار کرتے ہیں، دلوں کے اندر تشکیک پیدا کرتے ہیں کہ مسلمان سوچنے لگ جائے یار پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں، ایسے ہمارے مولوی بتاتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کیا ہے، بس یہ تشکیک آئی، ایمان گیا۔ اب بندہ سمجھتا ہے میں مومن ہوں لیکن مومن ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان کا کام ابتغاء الفتنہ، فتنہ کو پیدا کرنا ہے، وابتغاء تاویل، اور ایسی آیات کا غلط مطلب جو ہے اس کو تلاش کرنا ہے تاکہ ان غلط مطالب کو لوگوں میں پھیلایا جائے، ان کی باتیں لوگوں کے اندر رواج دی جائیں۔ اور جتنے اس وقت NGOs کے نام سے، مختلف بین الاقوامی تنظیموں کے نام سے، مرزائیت اسی کا شکار ہے، رافضیت اسی کا شکار ہے، دہریت اسی کا شکار ہے، جتنے لوگ فرقے گمراہ ہو چکے ہیں وہ انہی میں ان لوگوں کا شکار ہو چکے ہیں، تشکیک میں پڑھ کے مختلف ہیلے بہانے اور اپنی طرف سے مختلف باتیں، وہ جی یوں تو پھر